قومی اسمبلی میں صرف 8 اور سینٹ میں صرف 5 سیٹوں والے جمیعت العلماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اپنی 13 نشستوں کے بل پر حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ساتھ فوج اور عدلیہ کو بھی آگے لگا رکھا ہے۔ حکومت بھی خوشامد کے چکر میں مولانا کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے ان کے گھر پہنچ جاتی ہے اور پی ٹی آئی والے بھی ان کی دہلیز پر ماتھا ٹیک رہے ہیں۔ ایسے میں وہ دن دور نہیں جب فوج اور عدلیہ والے بھی مولانا کی امامت میں کھڑے ہونے کو تیار ہو جائیں گے۔ لہٰذا مولانا اس وقت ملک کے شاطر ترین سیاستدان قرار دیے جا سکتے ہیں۔ معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار جاوید چودھری اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ماضی میں جنرل مشرف کا ساتھ دیتے ہوئے اس کا غیر آئینی لیگل فریم ورک آرڈر پاس کروانے والے مولانا آج جمہوریت کے چیمپئن ہونے کے دعوے کر رہے ہیں۔ موصوف اس وقت جو بھی مطالبہ کریں گے وہ آدھ گھنٹے میں پورا ہو چکا ہوگا، جبکہ ان کے مقابلے میں عمران خان کے پاس قومی اسمبلی میں 90 اور سینٹ میں 17 نشستیں ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ان کی 2/3 اکثریت کے ساتھ مضبوط ترین حکومت ہے اور انہیں جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف سے بھی زیادہ عدالتی سپورٹ حاصل ہے۔ لیکن خان صاحب اس سب کے باوجود جیل میں پڑے ہیں، لہٰذا پھر ان دونوں میں سے بڑا سیاستدان کون ہوا؟ وہ مولانا فضل الرحمان جو پی ٹی آئی کی قیادت کو اپنی امامت میں نماز پڑھا رہے ہیں، یا پھر وہ عمران خان جس کی تمام امیدوں کا مرکز اس وقت مولانا ہے؟ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر مولانا کے نام سے ملک میں سیاست کی پہلی یونیورسٹی قائم کر دینی چاہیے اور اس میں داخلہ لے لینا چاہیے۔ عمران کو بھی آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنے کی بجائے مولانا کی یونیورسٹی میں کلرک کے لیے اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ ملک میں اس وقت سیاستدان صرف مولانا ہیں، باقی سب ریلو کٹا ثابت ہو رہے ہیں۔ سینئر صحافی کہتے ہیں کہ یہ سب تب سٹارٹ ہوا جب عمران نے جیل میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی سے امیدیں وابستہ کر لیں۔ انہوں نے جولائی میں کہا تھا، اکتوبر 2024 کے آخر میں جب جسٹس فائز عیسیٰ ریٹائر ہو جائیں گے اور جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جائیں گے تو 8 فروری کے الیکشن پر جوڈیشل کمیشن بن جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کمیشن فارم 45 اور فارم 47 نکلوا لے گا اور حکومت ختم ہو جائے گی، لہٰذا پارٹی نئے الیکشن کی تیاری کر لے۔ عمران خان کے اس دعوے کے 2 نتائج نکلے۔ جسٹس منصور شاہ جیسا دبنگ جج بھی متنازع ہو گیا۔ وہ اب اگر چیف جسٹس بنتے ہیں تو آپ خود سوچئے کہ کیا یہ چاہتے ہوئے بھی جوڈیشل کمیشن بنا سکیں گے؟ کیا وہ عمران کو ریلیف دے سکیں گے؟ اور اگر ایسا ہوا تو آج کی حکومت اور مستقبل کی اپوزیشن یہ بیان قوم کے سامنے رکھ کر بار بار سوال نہیں کرے گی کہ عمران کو جولائی میں کیسے پتہ چل گیا تھا کہ نومبر 2024 میں جوڈیشل کمیشن بنے گا اور حکومت چلی جائے گی؟ لہٰذا ہمیں ماننا ہوگا عمران نے جسٹس منصور شاہ کی پوزیشن نازک بنا دی۔ دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت ڈر گئی اور اب آئینی ترامیم کا ایک ایسا پیکج لے کر پھر رہی ہے جس کا بنیادی مقصد جسٹس منصور شاہ کو روکنا اور عدلیہ کو حکومت یا پارلیمنٹ کے ماتحت بنانا ہے۔ شہباز حکومت اس کوشش میں آئین، اخلاقیات اور دماغ تینوں کا توازن کھو بیٹھی ہے۔ اس منظر نامے میں بھی ہمیں ایک اور حقیقت ماننا ہوگی کہ ملک میں سیاستدان صرف ایک ہی ہے اور اس کا نام مولانا فضل الرحمان ہے۔ جاوید چودھری کے مطابق عمران خان 10 سال مولانا کو ڈیزل کہتا رہا۔ وہ اسٹیج پر کھڑا ہو کر مولانا کی نقلیں اتارتا تھا، اس نے 10 سال مولانا سے ہاتھ نہیں ملایا، لیکن آج پی ٹی آئی بار بار مولانا کے در پر جاتی ہے۔ مولانا ہنس کر ان کی درخواست سنتے ہیں اور آخر میں اپنی امامت میں انہیں نماز پڑھاتے ہیں، تصویر بنواتے ہیں اور اسے میڈیا میں ریلیز کر دیتے ہیں۔ آج عارف علوی، اسد قیصر، گوہر خان، عمران خان اور سلمان اکرم راجہ دن رات مولانا کی جمہوریت پسندی کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، اور آپ کمال دیکھیں، مولانا نے ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا۔ یہ بس انہیں چارہ بنا کر، انہیں دکھا کر روز حکومت کو ڈرا دیتے ہیں اور حکومت دوڑ کر ان کے دروازے پر پہنچ جاتی ہے۔ مولانا کو بڑا شکوہ یہ تھا کہ آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف انہیں استعمال کر گئے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں نے بنائی، عمران کے خلاف عدم اعتماد میں لے کر آیا اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی عمران سے دور میں نے کیا، لیکن الیکشن کے تمام فوائد ان دونوں نے سمیٹ لیے۔ مجھے کسی نے پوچھا تک نہیں، لہٰذا وہ زرداری صاحب اور میاں صاحب دونوں سے ناراض تھے، لیکن آج کی سیاست میں انہوں نے قومی اسمبلی میں 8 اور سینٹ کی 5 سیٹوں کے ساتھ سب کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے۔ تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کے علاوہ آصف زرداری،
शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो बार बार उनके दरवाजे पर जाने पर मजबूर हो चुके हैं। इतवार 15 सितंबर की रात मियां नवाज शरीफ भी मौलाना के घर आने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन वो पीटीआई की इमामत में मसरूफ थे। दूसरा, मियां साहब को पार्टी ने समझाया कि मौलाना ने आपको भी इनकार कर दिया तो हम मजीद डायलॉग नहीं कर सकेंगे, लिहाजा आप अभी ना जाएं। अब सूरत हाल यह है कि पीटीआई की सारी उम्मीदें मौलाना से वाबस्ता हैं और हुकूमत भी मौलाना की मोहताज है। मौलाना सबसे मिल रहे हैं, सबको चाय पिला रहे हैं और सबके लिए दुआएं खैर कर रहे हैं और खुलकर मुस्कुरा रहे हैं। आज से एक माह पहले तक मौलाना की गली सूनी थी, उनके घर में भी रौनक नहीं थी, लेकिन अब पूरी गली में DSNGs खड़ी हैं और एक के बाद दूसरा वफ्द आ रहा है और मौलाना इस मेले को तूल देते जा रहे हैं। लिहाजा सवाल यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में असल सियासतदान कौन है? क्या इसका नाम मौलाना फजलुर रहमान नहीं है? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।